یہ یونیورسٹی ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی رسول کی ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ وہی گود ہے کہ جہاں نسبی تمام رشتے کی پہچان کرا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتا دیا جاتا ہے بچوں کو کہ یہ آپ کے دادا ہیں، یہ آپ کی دادی ہیں، یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کی ممی ہیں۔ اور ان رشتوں کو بتانے کے لیے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں اور کسی ٹیوشن والے کی مدد نہیں لی جاتی ہے، بلکہ حسب و نسب اور خاندان اور فیملی کے تمام رشتوں کی پہچان ماں کی گود میں ہو جاتا ہے۔ اے کاش کہ وہی گود جو رشتوں کی پہچان آج بھی کرا رہا ہے، اگر اسی گود میں اللہ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور مذہب اسلام کی پہچان اگر کرا دی جاتی، ایمان اور عقیدے کے کاموں کو کرا دیا جاتا، تو ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس قدر غافل نہیں ہوتی۔ چونکہ بچوں کی تعمیر و ترقی اور اس کے آگے بڑھانے میں اور اس کے ذہنی فکری ترقی میں سب سے زیادہ رول اور سب سے زیادہ کردار ماں کا ہوتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے کہ جہاں بچوں کو ہم کھانا، کپڑا اور رہائش اور اسکول کی فیس اور اچھے کپڑے دیں، یہ سب بہت اچھی بات ہے، سب دیجیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی گود میں اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کرا دیجیے کہ بابو اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور دائمی رسول ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ موٹ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو بتا دی جائیں، اور یہ کام اگر آپ کرنے لگیں گی تو ملک کا جس وقت منظر نامہ ہے، اس منظر نامے میں ہم کو اور آپ کو بہت اطمینان حاصل ہوگا کہ ہماری نسلیں باعتبار دین کے مذہب کے باقی رہیں گی۔ ورنہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ملک کا موسم کس قدر ہمارے اور آپ کے ناموافق ہے، نہ زمین ساتھ دے رہی ہے، نہ آسمان ساتھ دے رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ماؤں آپ کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی۔ یہ جو دین ہم تک اور آپ تک آیا ہے، یہ جو سچائی آئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان سچائیوں کو یہاں تک پہنچنے میں جہاں مردوں کا کردار ہے، وہیں عورتوں کی بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ عورتوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کے یہ دین پہنچا ہے۔ کل جو مائیں تھیں، انہوں نے فکر کیا تو بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے موتی اور بڑے بڑے لال پیدا ہوئے۔ آج بھی مائیں اگر تھوڑی سی فکر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ وہ اپنی فکروں میں کامیاب ہوں گی۔ چونکہ مرد اگر پڑھتا ہے تو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا فائدہ گھر سے باہر پہنچتا ہے۔ وہ بنگلور جائیں گے، مدراس جائیں گے، وجےواڑہ جائیں گے، بہار جائیں گے، پٹنہ جائیں گے، وہ کہاں کہاں جا کر کے فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جب عورتیں پڑھتی ہیں اور عورتیں اپنا مکتب چلاتی ہیں تو اس کا فائدہ گھر کے لوگوں کو پہنچتا ہے، بچوں کو پہنچتا ہے، نسلوں کو پہنچتا ہے۔ اس لیے آج کے اس آن لائن سسٹم میں، اس نظام میں جو ہمارے بیٹے ابرار احمد غازی نے یہ نظام ترتیب دیا ہے اور مجھے مکلف کیا ہے کہ آپ کچھ بیان دے دیجئے، جبکہ اس وقت خود میری طبیعت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب میں بھی وجےواڑہ کی ایک مسجد عثمان میں معتکف ہوں۔ اس بچے نے آ کر کے کہا کہ وعدہ ہے، اس لیے کچھ پیغام دے دیا جائے۔ تو میرا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ بہنوں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو کلمہ، دین کی بنیادی چیزیں اپنی گود میں سکھاؤ، اللہ کی پہچان کراؤ۔ جس طرح رشتوں کی پہچان کراتی ہو، یہ دادا جی ہیں، یہ ابو جی ہیں، یہ پاپا ہیں، یہ ڈیڈی ہیں، سب بتاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں کراتے۔ اسی طرح اپنی گود میں اللہ کو، قرآن کریم کو، علماء کو، مسجد کو، یہ سب مذہب کی جو بنیادی باتیں ہیں، یہ سب تعارف، یہ سب پہچان گود میں کرائیے۔ یہ مکتب جب تک زندہ رہے گا ماں کی گود کا، پورے ملک میں اسلام زندہ رہے گا، نسلیں مذہبی اعتبار سے زندہ رہیں گی،
یہی وہ مکتب ہے جو بڑی تعداد میں بھارت میں بند ہو گیا ہے۔ تقریباً 20 کروڑ کی تعداد میں یہ ماؤں کا مکتب بند ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے اور ہماری یہ فکر ہے کہ یہ مکاتب جو بند پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں اور ماؤں کی گود میں، یہ مکاتب کھول دیے جائیں اور ماؤں کو تیار کیا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ ماؤں اب وقت نہیں ہے ہماری غفلت کا، ماؤں اب وقت نہیں ہے ہماری بے فکری کا، بلکہ جس طرح مرد اگر فکر مند ہے تو عورتوں کو آگے فکر مندی کے ساتھ آنا ہوگا اور اپنی نئی نسلوں کو دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے سنبھالنا ہوگا۔ دنیا نے ایک منصوبے کے تحت کوشش کی کہ ہم مسلمانوں سے اس کی اسلامی فکر چھین لیں گے، جب ہم اس کی تہذیب چھین لیں گے تو ہم اس کی فکر بھی چھین لیں گے، ہم اس کا مذہبی شعور چھین لیں گے، ہم اس کی مذہبی غیرت چھین لیں گے۔ لیکن ماں اگر آپ کی محنت رہی اور آپ کی فکر مندی رہی تو یہ دنیا اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائے گی۔ ہم پینٹ میں رہیں گے، شرٹ میں رہیں گے، لیکن مذہبی غیرت کے ساتھ رہیں گے، مذہبی شعور کے ساتھ رہیں گے۔ ہم اسکول میں پڑھیں گے، کالج میں پڑھیں گے، لیکن ہم مذہبی غیرت کے ساتھ جئیں گے، اسلامی فکر اور اسلامی شعور کے ساتھ جئیں گے۔ یہ جذبہ، یہ حمیت، یہ غیرت، یہ بات، یہ اسپرٹ، یہ طاقت ہم کو بچوں کے ذہن میں پیدا کرنا ہے تاکہ مذہب کی سچائی اس کے پاس رہے اور وہ دنیا کے جھونکے اور ہوا کے ناموافق جھونکوں کی نظر نہ چڑھ جائے اور بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ لہذا ان کو بچانے کے لیے سب سے پہلا کام ماؤں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں دین کی بنیادی باتوں سے آشنا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں جس فکر جس غم کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ یقیناً اچھی طرح سمجھ رہی ہوں گی۔ آپ اپنے بچوں کو دین اپنی گود میں سکھائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، قرآن کی پہچان کرائیں، ایمان باللہ کس کو کہتے ہیں بتائیں، ایمان بالرسول کس کو کہتے ہیں بتائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس کا انتظام کر لیں گے اور بچوں کو بتا دیں گی تو بچے کسی بھی کالج میں رہیں گے، کسی بھی یونیورسٹی میں رہیں گے تو انشاءاللہ دین پر رہیں گے، دین پر رہیں گے۔ ہماری یہ تمنا ہو، ہماری یہ آرزو ہو کہ اللہ ہماری نسلوں سے، ہماری گود سے جتنی اولادیں دنیا میں آئیں، ہماری نسلوں میں جتنی اولادیں دنیا میں آئیں، خواہ وہ بیٹا ہو یا خواہ وہ بیٹی ہو، قیامت تک اس میں سے کوئی بھی مشرک نہ ہو، کوئی بھی خدا بیزار نہ ہو، کوئی بھی خدا کا دشمن نہ ہو، کوئی بھی خدا کا باغی نہ ہو، بلکہ سب خدا کا وفادار ہو، اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار ہو، اپنے مالک و خالق کو ماننے والا ہو۔ یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری نسل میں قیامت تک کوئی بھی اللہ کا دشمن نہ آئے، خدا بیزار نہ آئے، مذہب اسلام کا انکار کرنے والا نہ آئے، اس سچائی سے منہ پھیرنے والا نہ آئے، بلکہ سب اسلام کی سچائی کو ماننے والا ہے۔ یہ تمنا، یہ آرزو جب آپ کے دل میں ہوگی اور یہ دماغ میں ہوگی تو یقین جان لیجئے نسلاً بعد نسلیں آپ کے بچوں کی فکر آپ کو ہوگی۔ حضرات پیغمبر کا عالم یہ تھا کہ وفات سے پہلے اپنی اولاد کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میں تو جانے والا ہوں۔ تو وہ مطمئن ہو کر کے جاتے تھے کہ انشاءاللہ میرے بعد میری اولاد میرے دین پر رہے گی، مذہب اسلام پر رہے گی۔ اور پھر ان کو بھی یاد کرانا مقصد تھا اولادوں کو کہ ابا کے گزر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری راہ اختیار کر لیں۔ جب پیغمبر کی ایسی فکر ہو سکتی ہے تو آج کے اس انحطاط پذیر دور میں اور حرص و ہوس کے دور میں، لالچ کی دنیا کے دور میں، اے میری بہنوں، اے میری بہنوں، کس طرح اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایمان پر بچائیں۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ہر سانس ایمان پر گزر جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے حریص ہونا، اس کے لیے لالچی ہونا، اس کے لیے رب کریم سے دعائیں مانگنا ازحد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر سانس پہ ایمان کے ساتھ گزارے اور جب بھی دنیا سے لے جائے تو ایمان کے ساتھ لے جائے۔ ہمارے اور آپ کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج کی اس مجلس کا ایک پہلا چیپٹر اور پہلا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو سنوارنے میں، بنانے میں، مذہبی بنانے میں، اسلامی بنانے میں، اسلام کے شعور اور فکروں کے اعتبار سے ان کے ذہن کو سرسبز و شاداب رکھنے میں ماؤں آپ کی ضرورت ہے، بہنوں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو آگے آنا ہوگا، آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی، آپ کو تھوڑا حوصلہ کرنا ہوگا۔ آپ جب آگے آئیں گی نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین
ان کی سنتیں، ان کی شریعتیں انشاءاللہ ہمیشہ عروج پر رہی ہیں، اب بھی عروج پر ہیں اور آئندہ بھی عروج پر رہیں گے۔ میں چھوٹے چھوٹے حالات سے اور ایک دو حالات سے میں حوصلہ پست نہیں کرتا ہوں اور میں نڈھال نہیں ہوتا ہوں۔ یہ حالات تو تھوڑے موڑے آئی ہیں ہم کو ہوشیار کرنے کے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے۔ جو حالات ملک میں آپ دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو اپنے لیے بہت مضر نہ سمجھیں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہی حالات سے ہمارے بچے تیار ہو جائیں گے، انہی حالات کی وجہ سے ہماری مائیں تیار ہو جائیں گی، انہی حالات کی وجہ سے ہمارے مسلمان جوان نوجوان تیار ہو جائیں گے اور وہ مذہب کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں گے۔ یہ جو تھوڑے موڑے حالات ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے ماحول میں اپنی نسلوں کو ایمان پر کیسے بچا سکیں۔ اس لیے ماؤں بہنوں، ہماری گزارش ہے آپ سے کہ سارے کاموں میں ترجیحی بنیاد پر اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجیے۔ اسکول میں پڑھائیے، کالج میں پڑھائیے، آپ کا لاڈلا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کا لاڈلا آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کا نور ہو، آپ کے دل کا سکون بنے۔ یہ میری آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری دعا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہنوں، یہ فکر میں میری مدد کرو کہ آپ کا بچہ، آپ کا لاڈلا، ہماری نئی نسلیں ایمان کے ساتھ جیے اور ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائے، تب بات بنے گی۔ تو پہلا پیغام تو ایمان کا ہے۔ دوسرا پیغام رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ ہے کہ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ طاق راتوں میں سے ایک رات آج بھی ہے، اور اسی طرح جو وقت بچ گیا ہے رمضان کا اس کو غنیمت جانیے۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ جو ایمان کے ساتھ قیام کرے گا اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس میں یقین پیدا کریں اور یقین کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے روزے پر وہ سب ہم کو ملے گا، اس کا یقین ہو۔ پھر ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس پر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ پھر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں ہم بے خبر نہ رہیں، بلکہ اپنے روزے کے سلسلے میں باخبر رہیں، جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ یہ روزہ در حقیقت غریبوں کی غریبی کا احساس، بھوکوں کے بھوک کا احساس دلانے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، اور یہ روحانی ترقی کا ذریعہ ہے اور خدا کی آرمی کی ٹریننگ کا ذریعہ ہے۔ اللہ جتنے بھی مومن مومنات ہیں سب خدا کی آرمی ہیں، اس لیے اس آرمی کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کی حالت میں یہ کیسے یہ ایمان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کیسے اسلام کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریننگ دیا اور اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ اب روزہ آج تو سائنس، میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے، روزے کے اوپر اتنا ریسرچ آ گیا ہے کہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے سے جسمانی اعتبار سے کتنا فائدہ ہے، روحانی اعتبار سے اتنا فائدہ ہے کہ روزہ تمام عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے، صرف روزہ دار ہی جانتے ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے وہی جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں۔ بظاہر شکل دیکھ کر کے، صورت دیکھ کر کے، منہ دیکھ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روزہ دار ہے۔ دیکھنے میں تو روزہ دار لگتا ہوگا، لیکن گھر جا کے فریج سے نکال کر کے ایک بوتل پی لیا، اس کو کس نے دیکھا ہے؟ تو روزہ ایک عبادت، ایسی عبادت ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، صرف وہ بندہ جانتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو آدمی روزہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں تم سائڈ ہو جاؤ، اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب میں ہی جانتا ہوں کہ کون روزے سے ہے۔ تو بہنوں، یہ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بہت مفید ترین عمل ہے۔ جو تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس وقت میں قطعاً غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو مجھے آج کے اس پیغام میں اور آج کے اس آن لائن سسٹم میں، نظام میں جو بات کہنی ہے، وہ میری تیسری بات ہے اور آخری بات ہے، وہ یہ کہ ماؤں بہنوں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بہنوں، اللہ نے آپ کا دل بہت نازک بنایا ہے، آپ تھوڑے تھوڑے مسئلے میں بہت اشک بار ہو جاتی ہیں،
آپ کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، اے کاش کہ 10 منٹ لائٹ بند کر کے 15 منٹ لائٹ بند کر کے تنہائی میں مالک کی بارگاہ میں بچ کر کے آپ رونے والی بن جائیں اور اللہ کو منانے والی بن جائیں، میرا مالک بہت جلدی مان جاتا ہے۔ سراپا دعا بننے کی کوشش کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، یہ ایسا ہتھیار ہے جس ہتھیار میں دنیا میں کبھی کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے۔ ابھی جو حالات ہیں، ان حالات میں ہماری آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دعاؤں کے ذریعے سے راضی کریں، اور جو مشکل حالات ہیں اللہ کی مدد چاہ لیں اس میں، اور اللہ کی مدد سے اپنی بگڑی کو بنا لیں۔ دعا ہم لوگ سرسری طور پر ہاتھ اٹھایا، 2 منٹ 1 منٹ 3 منٹ دعا مانگ لیا بس ہو گیا، نہیں، دعا تو پوری یکسوئی کے ساتھ اور بڑی محبتوں کے ساتھ اور فکروں کے ساتھ لائٹ بند کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے آپ بات کی، اللہ سے آپ مانگیں، اللہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جتنا اپنے مالک کو اپنے بندوں کی طرف سے توبہ کا انتظار ہے، دعاؤں کا انتظار ہے، مانگنے کا انتظار ہے، اتنا دنیا میں کسی کو کسی کا انتظار نہیں ہوتا۔ تو میرا اللہ خود ہماری طرف منتظر ہے کہ میرا بندہ میری بندیاں مجھ سے مانگ لے، میں دے کر کے رہوں گا، تو وہ دینے کو تیار ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بہنوں، ماؤں، اس نظام کے تحت جو پیغام آپ تک پہنچا ہے اس میں یہ اہتمام کیجئے کہ ہم دعا مانگنے والے بن جائیں۔ آج شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، خوب دعا مانگیے اللہ پاک سے، اور خوب روئیے، خوب گر گرائیے۔ وہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک نابینا آدمی خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری آنکھ واپس کر دے، میری آنکھ واپس کر دے، میری روشنی دے دے۔ حجاج ابن یوسف طواف کرتا ہوا گزر رہا تھا، اس نے سن لیا، تو حجاج ابن یوسف نے کہا اس نابینا سے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں طواف کرنے کے لیے، اب میرا طواف ختم ہوا، اس سے پہلے اگر تمہاری روشنی واپس نہیں آئی تو میں تم کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں گا، اور میں حجاج ابن یوسف بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ اس نابینا نے کہا کہ اے اللہ، پہلے تو میرے آنکھ کا مسئلہ تھا، اب تو میری جان کا مسئلہ پڑ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی نہیں لوٹائیں گے تو پھر میں قتل ہو جاؤں گا۔ اس قدر گر گرا کر کے اللہ سے مانگا، اتنا مانگا کہ حجاج ابن یوسف کا خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہونے سے پہلے اس آدمی کو اللہ نے آنکھ کی بینائی واپس کر دی، اور وہ نکل گیا، چلا گیا۔ حجاج ابن یوسف واپس آیا اور اپنے متعینہ آدمی سے پوچھا کہ بھائی وہ نابینا کہاں گیا؟ ارے اس کی تو روشنی واپس آ گئی اور وہ نکل گیا۔ وہ کہا کہ وہ مانگ رہا تھا، کہاں؟ اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں آدمی مانگے نہ ملے۔ بندے کے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے بہنوں، آج کی رات میں اور اس کے بعد جو راتیں ہیں اس میں مانگنے والی بنو اور اللہ سے مانگنے والی بنو۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس ہاتھ پھیلانے سے آدمی باعزت ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیا جائے، جو کچھ لینا ہے اللہ سے لے لیا جائے۔ اللہ ہی بس، باقی ہوس اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ بس، باقی ہوس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا رشتہ جتنا اللہ سے مضبوط تر ہوگا، ہم دنیا میں بھی اچھے رہیں گے، آخرت میں بھی اچھے رہیں گے۔ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ وقتی معاملہ ہے، لیکن اس وقتی کو سائڈ نہیں مارنا ہے۔ یہاں بھی ہم کو مضبوطی کے ساتھ جینا ہے، یہاں بھی شعور کے ساتھ جینا ہے، یہاں علم کے ساتھ رہنا ہے، یہاں فکر کے ساتھ رہنا ہے، یہاں قوت کے ساتھ رہنا ہے، یہاں طاقت کے ساتھ رہنا ہے، یہاں روزی کی وسعت کے ساتھ رہنا ہے۔ لکیر کا فقیر رہنا بھی یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا ہے، قطن نہیں سکھاتا ہے کہ مسلمان ہو اور لکیر کا فقیر ہو۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم علم اور اکنامک پاور کے بغیر عزت نہیں پائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی علم سے اور اکنامک پاور سے مضبوط رہنا چاہیے تاکہ وہ معزز رہے، لیکن تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا دل، اپنا دماغ اللہ سے مربوط رہے، اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے رشتے رہے۔ بس یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ اگر اس میں کوئی نفع کی بات بہنوں ہاتھ لگ گئی ہو تو اس کو ماننا، ضرور ماننا، اور ماننے سے تم کو فائدہ ہوگا۔ آج تم 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے تم رو کر کے دیکھو، اور مانگ کر کے دیکھو تم کو کیا ملتا ہے اور کیسا سکون ملتا ہے اور کس طرح طمانینت ملتی ہے اور کیا کیا نوازشیں اللہ کی تم کو حاصل ہوتی ہے۔ ذرا مانگ کر کے تو دیکھو، ذرا رو کر کے تو دیکھو۔ 2 قطرے آنسو کے گرتے ہیں، پاور اتنا ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جاتے ہیں۔
یہ کوئی معمولی پاور کی بات نہیں ہے۔ 2 قطرے آنسو یہاں گرتا ہے اور ادھر جہنم کی آگ اللہ بجھا دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے بچائے۔ ہمارے عزیز ابرار احمد غازی نے یہ خیر کو پھیلانے، نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی ہرا بھرا رکھے اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔